بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے حالیہ تاریخ میں یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ماہ رمضان میں پاکستان میں پولیٹکس اتنی گرم ہوئی ہو، ورنہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری ایکٹیویٹیز کو ایک بریک سا لگ جاتا ہے اور پھر عید کے بعد ہی ساری ایکٹیویٹیز ریوائز ہوتی ہیں۔ بلکہ آپ نے شاید سیاستدانوں نے سنا بھی ہوگا کہ بھئی یہ ہے، پھر رمضان کے بعد یہ ہوگا، پھر عید کے بعد یہ ہوگا، لیکن بٹ دس از اے ویری ڈفرینٹ رمضان۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے، ابھی کچھ لمحات پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، ابھی شہباز گل صاحب پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں، عمران خان صاحب نے آج خطاب کیا ہے، سپریم کورٹ میں کل سماعت ہے، اتنا کچھ ہے کہ انبلیویبل ہے۔ سو وی ہیو اے ویری ریلیونٹ گیسٹ وتھ اس ٹونائٹ، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ، اور بہت ریلیونٹ اس لیے کہ ساری کی ساری پاکستانی سیاست اس وقت ایک مراسلے کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ مراسلہ پاکستان کی وزارت خارجہ اور خارجہ امور سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ان پر یہ مخالفین نے بلکہ کچھ اپنوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ جناب یہ خط تو جعلی ہے اور ان کو پتہ ہے، اور اس بہت ساری باتیں کرتے ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ شاہ صاحب وقت دینے کا۔ سر پہلے تو اگر یہ بتا سکیں، آپ کے سیاسی مخالفین تو مطلب ان کے جماعتوں کے لیڈران بھی اور ایم این ایز ایم پی ایز وغیرہ بھی یہ الزام لگا ہی رہے تھے، اور آج اس میں شامل ہو گئی آپ کے ایک ایم این اے کی آواز بھی، عامر لیاقت صاحب کی بھی، اور سب یہ کہتے ہیں کہ خط جعلی ہے اور آپ کو علم ہے اس بات کا، بلکہ شاید آپ کی مدد سے، آپ کی کہیں نہ کہیں میں معاونت مشاورت شامل ہے اس خط کے مراسلے کے بنوانے میں، کیا کہیے گا؟ وسیم بھائی، یہ پہلے گیلانی صاحبان نے بات کی تھی، جی ہاں، پھر میں نے دیکھا کہ مریم صاحبہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، ابھی 1-1.5 گھنٹے پہلے، اور لوگوں نے بھی۔ جی میں آپ کے پروگرام پہ اس کو بالکل واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، یہ مراسلہ جو ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ فیک نہیں ہے، یہ اوتھینٹک ہے، اور یہ صاحبان، ذمہ دار صاحبان جو ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ نامناسب ہے۔ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں، مریم صاحبہ نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ڈرافٹ ہوا ہے دفتر خارجہ میں۔ بہت افسوس کی بات ہے، آپ دفتر خارجہ کے جو آفیسرز ہیں ان کے پروفیشنلزم کو آپ کوشچن کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، بڑے پائے کے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، اور کوئی من گھڑت کام نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ الزام لگا رہے ہیں ہمارے ایک سفیر پر جو کہ گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، اور ان کا ریکارڈ دیکھیے، بڑا ستھرا صاف ریکارڈ ہے، پائے کے سفیر ہیں۔ انہوں نے جو ان کی گفتگو ان سے ہوئی، انہوں نے منوعاً دیانتداری سے اس کو رپورٹ کیا، نہ زبر کی نہ زیر کی۔ اب یہ کہہ دینا کہ یہ من گھڑت ہے، افسوسناک ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو وہاں سے فی الفور نکال دیا گیا اور واشنگٹن سے برسلز بھیج دیا گیا۔ نامناسب بات ہے، آپ کے علم میں ہے وہ سمری کب موو ہوئی، وزیر اعظم سے منظوری ہوئی، ان کا وہاں جو ٹینیور ہے وہ امریکہ میں مکمل ہو چکا تھا، گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، انہیں کسی امپورٹنٹ جگہ پہ لگنا تھا، ہیڈ کوارٹر میں ان کو لانے کی گنجائش نہیں تھی، تو ان کو برسلز بھیجا گیا، اور وہ ایک روٹین کا ٹرانسفر تھا، اسے بھی اس سے جوڑا جا رہا ہے۔ اور شاہ صاحب آپ اس بات کو بھی یعنی اسی انداز میں آپ اس چیز کو بھی جس طرح آپ نے اس بات کی تردید کی واشگاف الفاظ میں واضح لگی لپٹی رکھے بغیر، آپ انہی واشگاف الفاظ میں اس بات کی بھی بلا خوف تردید کرتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا منوعاً وہی وہ خط ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، یا منوعاً وہی وہ خط ہے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں NSC میں دکھایا گیا ہے؟ کیونکہ ایک الزام یہ بھی آ رہا ہے نا کہ بھائی ان کی فائنڈنگز کے بعد مزید گورنمنٹ نے اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں، تو آپ یہ بھی گارنٹی لیتے ہیں کہ نہیں صاحب جو انہوں نے لکھا منوعاً وہی ہے نکال؟ دیکھیے گورنمنٹ، دیکھیے وہ ایک کیبل ہے جس میں ایڈ کرنا یا اس پہ کچھ ڈیلیٹ کرنا بالکل ممکن نہیں ہے، اس پہ کچھ ایڈ نہیں کیا گیا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے صاحبان غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شاہ صاحب یہ چونکہ آپ کا میں نے ظاہر اس میں کردار بڑا بیکاز آف بینگ فارمر فورن منسٹر بڑا ریلیونٹ ہے آپ کا کردار، تو آپ کے علم میں اب تو ظاہر ساری بات کھل چکی ہے نا، مراسلہ سامنے آ گیا، اس کے نکات بھی سارا کچھ ملک کا نام تک آ گیا، تو آپ کے علم میں کب آئی تھی یہ بات کہ یہ سب اس طریقے سے ایک کیبل آئی ہے؟
جب ان کی وہاں نشست ہوتی ہے، اس نشست کے بعد، اور وہ غالباً 7 مارچ کو ہوتی ہے، اس نشست کے بعد جو کہ نو کانفیڈنس کی موشن داخل کرنے سے پہلے ان کی نشست ہوتی ہے، اس کے بعد میرے علم میں آتی ہے جب بات، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ میں اس کا ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں. جب میں اس کا ملاحظہ کرتا ہوں، غالباً میں اگر میری میموری فیل نہیں کر رہی تو کوئی ان کے مراسلے آنے کے کوئی 1 یا 2 دن بعد میری نظر سے وہ گزرتا ہے مراسلہ. اور جب میرے علم میں آتا ہے تو میں اپنی تشویش کا اظہار کرتا ہوں اور وزیر اعظم سے ان کو آگاہ کرتا ہوں کہ یہ ایک چیز آئی ہے جو قابل غور ہے اور مجھے اس پر تشویش ہے. اور میں نے مختلف جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اس کی اطلاع دفتر خارجہ کر دیتا ہے. ہمارے جو سفیر ہیں، So you were the one who brought it into notice of Prime Minister of Pakistan, being a foreign minister. جی جی ٹھیک ہے. اور آپ کیا جی سفیر صاحب، اس میں جی بحث کر رہا تھا کہ اس میں جو جس نوعیت کی گفتگو تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ایمبیسڈر کی بھی یہ اسیسمنٹ تھی اور فارن آفس کی بھی یہ اسیسمنٹ تھی کہ یہ ڈیمارش ہونا چاہیے. اور اس پر پھر میرا بھی اپنا اوپینین یہی تھا کہ یہ ڈیمارش بنتا ہے، کیونکہ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس ہے. اس کنسلٹیٹیو پروسیس سے ہم نے مختلف جگہ سے اس پر رائے لی اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ وہ چیز ایوالو کی، تبادلہ خیال ہوا، اس کی نوک پلک کو، اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھا گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ بالآخر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے جب وہ کمیونیکیشن رکھی جاتی ہے اور جو ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی اس رائے پر آتی ہے کہ ڈیمارش بنتا ہے اور دفتر خارجہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ فی الفور ان کا ڈیمارش کیجئے. یہاں پہ بھی کیجئے، اسلام آباد میں، اور واشنگٹن میں بھی کیجئے. میں اسی دن لوٹتا ہوں چین سے، کیونکہ وہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا میں ممبر تو تھا لیکن میں ملک میں موجود نہیں تھا، اس لیے میں میٹنگ میں موجود نہیں تھا. جو فیصلے تھے وہ میرے سامنے پیش کیے گئے. فیصلہ ایک یہ تھا کہ ڈیمارش کیا جائے، تو ہم نے اسی رات فی الفور کوئی وقت ضائع کیے بغیر اس کو ڈیمارش کر دیا. اور دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ جو پارلیمان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا جائے اور ان سے بھی جو اس کے سیلینٹ پوائنٹس ہیں شیئر کیے جائے. مراسلہ تو ہم نہیں دکھا سکتے تھے لیکن ان کو مطلع کیا جائے. اس مراسلے کے آنے کے بعد شاہ صاحب پھر آپ نے متعلقہ ان کے سامنے رکھا، جس کا وسیم بھائی جس کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا. اب وہ واویلا کر رہے ہیں، بھائی آپ کو آنا چاہیے تھا، آپ کیوں نہیں آئے؟ جب آپ کو دعوت دی گئی، آپ کو بلایا گیا، آپ کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے. تو سر چونکہ یہ کیبل کا آنا تو معمول کا ایک عمل ہوتا ہے، لیکن اس کیبل کا کانٹینٹ اس کو بہت غیر معمولی بنا رہا تھا، تو اس وجہ سے اس کیبل کے پڑھنے کے بعد آپ نے متعلقہ سفیر سے بات کی کہ یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ جو کیبل ہے یہ ہماری نظر میں اتنی حساس تھی کہ اس کو ایک نان سرکولیشن کیبل جس کو کہتے ہیں نا، اس کو بنایا گیا. اور یہ اٹ واز ناٹ فار اٹ واز فار ویری فار یور آئیز اونلی، ویری لمیٹڈ آڈینس تھی. یس یس، ویری لمیٹڈ آڈینس تھی. جی نہیں، اٹ واز ڈائریکٹڈ ٹورڈز دی فارن سیکرٹری اور لمٹ کی گئی تھی جس کی سرکولیشن بھی نہیں ہو سکتی تھی. تو اس گفتگو کی کچھ اس میں سینسٹیوٹی اس قسم کی تھی جو کہ سرکولیشن مناسب نہیں سمجھا کی جائے. نہیں سر، میں سرکولیشن سے مطلب بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کی متعلقہ سفیر سے یعنی پھر بات ہوئی فون پر یا کسی والے سے کہ یار یعنی ٹو فردر انلائٹن یور سیلف کہ یہ کیا ہوا تھا؟ ان کی فارن سیکرٹری صاحب سے ان کی بات ہوئی اور انہوں نے معلومات حاصل کی اور انہوں نے بتایا اور سفیر نے بھی مجھے پھر آگاہ کیا
کہ اس کی کیا ہے، اور تفصیلات انہوں نے کہا کہ کیبل میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور تو آپ کی جب ان سے گفتگو بھی ہوئی تو اس میں انہوں نے وہی باتیں کی مور اور لیس جو کہ وہاں لکھی ہوئی تھی، اس کیبل میں لکھی ہوئی تھی؟ جی جی. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد آپ نے پھر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے طور پر یہ مقامی جو یعنی یہ احتجاج تو کر رہی ہے، آج بھی خطاب ہو رہا تھا، مراد صاحب خطاب کر رہے تھے اس میں، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف تو اگر آپ کے نیریٹو کو صحیح مانا جائے تو یہ سارے یہاں پر ایجنٹ ہیں اور ان کا ہینڈلر ظاہر ہے وہ امریکہ ہے، تو پھر یہ ملک گیر امریکہ کے خلاف بھی احتجاجی مظاہرے منعقد کرے گی؟ دیکھیے وسیم، میں کیونکہ معاملہ حساس ہے اور معاملہ ابھی عدالت میں ہے، تو کیونکہ آج بھی ان کے اپوزیشن کے وکلاء نے اس پر نقطہ اٹھایا، بات کرنے کی کوشش کی، تو میں کیونکہ سبجوڈس میٹر ہے، میں اس پر اس وقت کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہوں گا معاملہ حساس تھا، ہے، اور وہ جو ہمارے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیرنس جو ہے وہ اس سے بالکل ظاہر ہوتی ہے. انہیں الہام ہوا تھا، انہیں کیسے علم تھا؟ ابھی یہاں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہی نہیں کی گئی اور وہ ذکر کرتے ہیں جو موصوف کہ ٹھیک ہے معاملات دیکھیں گے، عدم اعتماد کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اس پر منحصر ہے کہ آئندہ کے تعلقات کیا شکل اختیار کریں گے. تو یہ تو ہمارے علم میں بھی نہیں تھا کہ وہ پیش ہونی ہے، کب ہونی ہے، کس تاریخ کو ہونی ہے. پھر آپ دیکھیں ملاقاتوں کے سلسلے کو دیکھیں، اگر پھر آپ تانا بانا جوڑیں کہ ہمارے روس کے وزیر اعظم کے روس جانے سے پہلے جو وہاں سے ایک ٹیلی فون کال آتی ہے اور اس ٹیلی فون کال میں ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ملک سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے جو اس کا بائیلیٹرل وزٹ ہے اس کو اس سے اب لا تعلق ہو جائے، اس کو کینسل کر دیں. اب یہ کبھی نہیں ہوتا. یہ ملک چھوٹے بھی ہوتے ہیں، ملک بڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ آپ کال کی بات کر رہے ہیں اسی متعلقہ ملک سے جہاں کے ہمارے سفیر نے کیبل لکھا ہے؟ جی 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 اسی یہ میں کر رہا ہوں، یہ ٹیلی فونک کانورسیشن جو ہے یہ اس کیبل سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. پہلے وہ ٹیلی فون بھی آتا ہے اور اس میں آپ کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ دورہ نہ کریں، اپنے وزیر اعظم سے کہ روس نہ جائیں. جی 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 بالکل بالکل. اور ہم انہیں وضاحت کرتے ہیں، ہم اس کا پس منظر ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیے اس دورے کی یہ کوئی یک لخت نہیں ہوا، یہ کئی مہینوں سے چل رہا تھا اور یہ اب اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا یوکرین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یوکرین کے ساتھ پاکستان کا اس لڑائی سے یا ان فیصلوں سے پاکستان میں نہ 3 میں نہ 13 میں تو پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تو ایک بائی لیٹرل نوعیت کا وزٹ ہے جس میں ہم نے انرجی کی اور اپنی جو بائی لیٹرل ریلیشنز کو ریویو کرنا ہے، اپنی ڈپلومیٹک سپیس کو بڑھانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کیونکہ یوکرین کے معاملات چل رہے تھے، میڈیا میں موجود تھے، تو ہم نے اپنی طرف سے ایک مشاورت کی. میں نے وزیر اعظم سے بھی درخواست کی اور میں نے سینئر لوگوں کو دعوت دی اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ کی گئی جس میں سابق فارن سیکرٹریز تھے، وہ سفارتکار جو روس میں تعینات رہے ہیں ان کو مدعو کیا گیا، کچھ میڈیا کے لوگ بھی تھے، اور ہم نے اس کے جانے نہ جانے کے پروز اینڈ کونس کو وے کیا. کوئی نی جھک فیصلہ نہیں کیا. اور یہ پورے یہ گورنمنٹ پلس ریاست پلس عسکری قیادت سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ جانا چاہیے، ہمیں اپنا دورہ برقرار رکھنا چاہیے، جس میں عسکری قیادت کی بھی رضامندی ایڈوائس شامل تھی جو کہ یہی تھی کہ جانا چاہیے. جی بالکل. اور یہ جس آپ فون کال کی بات کر رہے ہیں یہ کس لیول پر تھی یہ فون کال؟ یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے لیول پہ. اور ہماری طرف سے کون تھے؟ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. اچھا، وہ اپنے ہم منصب سے بات کر رہے تھے دونوں جس کو ان کو یہ مشورہ دیا گیا. جی جی. اور سر آخری بات شاہ سے بتائیے گا، ابھی اس وقت حساس معاملہ ہے، حساس اداروں یا ہمارے عسکری اداروں کے حوالے سے یہ بارہا اپوزیشن کے اب سارے لیڈر یہ ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ بھائی آپ بتائیے کہ آپ کا اوپینین کیا ہے اس پر. آپ
اس سارے ایپیسوڈ پہ جو ہماری عسکری قیادت کا مجھے شاذب جی وسیم شاذب سے بھی آپ کی ہوگی بات. وسیم بھائی جی وسیم معاف کیجیے گا وسیم بھائی مجھے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اپوزیشن کو اس وقت میں ایک مت دیکھتا ہوں کہ عجیب کیفیت پہ ہے اپوزیشن تاریخ 3.5 سال وہ کیا راگ الاپتے رہے, یہی کہتے رہے یہ حکومت نہیں کر پاتے, یہ ان کی نااہل ہیں, ان کی ناقص حکمرانی ہے, انہوں نے جناب شفاف الیکشن نہیں تھے, مینڈیٹ چوری کا ہے, یہ سب باتیں کرتے رہے اور ہم ان کو جواب دیتے رہے, مناسب جواب دیتے رہے, لیکن وہ کسی بات پر آمادہ نہیں ہوتے تھے. اب میں حیران جس چیز پہ ہوں کہ جب ہم نے کہا چلیے ہمارا پوری قائل کرنے کی کوشش اور ٹرم مکمل کرنے کا ہمارا سیاسی حق بنتا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس تعطل کو توڑنے کے لیے اور ملک کو اس بے یقینی صورتحال سے نکالنے کے لیے چلیے انتخابات کی طرف چلتے ہیں, چلیے لوگوں سے رجوع کرتے ہیں. اب اس سے کترا رہے ہیں, اس سے بھاگ رہے ہیں, فرار حاصل کر رہے ہیں وہاں سے. نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو اپنا رد عمل دے دیا وہ کافی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عسکری اداروں کو اس پہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے یا نیشنل سیکورٹی کونسل میں انہوں نے بتا دیا وہ کافی ہے؟ بس 30 سیکنڈ سر. کوئی دیکھیے انہوں نے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں, انہوں نے اس مراسلے کو دیکھ کر ایک اوپینین فارم کی اور اس اوپینین فارم کرنے کے بعد انہوں نے ڈیماش کا کہا. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اس بات کو مزید کھینچنا آپ کے خیال میں مزید کسی رد عمل کی ضرورت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سر, بہت شکریہ. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے امریکہ جانے سے پہلے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کال کی تھی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو اور یہ تجویز دی گئی تھی, یہ کہا گیا تھا کہ مت جائیے روس, جس کے بعد یہاں پر ساری قیادت بیٹھی فوجی اور سول اور فیصلہ کیا کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے. ایک بریک کے بعد یہ مرکز میں ہوئی, پنجاب میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پنجاب 50% سے زیادہ پاکستان ہے. پنجاب کے ایوان میں وزیر اعلیٰ بننا تھا یا بننا ہے پرویز الہی صاحب کو. جب انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں گورنمنٹ کے ساتھ تو ایسا لگا کہ گورنمنٹ ہی میچ جیت گئی ہے. اگلے دن MQM آ گئی تو لگا کہ گورنمنٹ ہی میچ ہار گئی ہے. بہرحال قصہ مختصر ہے کہ پھر سارا کچھ ہوا جو کچھ آپ کے سامنے. اب پنجاب کا کیا ہونا ہے؟ کیا ادھر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ فیڈرل میں تو نیا الیکشن ہو جانا چاہیے, تو پنجاب میں لیکن پرویز الہی صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے کی بات چیت ہے. کیا پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن پائیں گے, کیا نہیں بن پائیں گے؟ کیا پرویز الہی صاحب ممکن ہے وزیر اعلیٰ بنے بھی تو شجاعت صاحب کی طرح کچھ دنوں کے بنے, اس طرح کچھ دنوں کے لیے وزیر اعظم بنے تھے؟ گورنمنٹ اس پہ کیا سوچ رہی ہے, نون لیگ کیا سوچ رہی ہے؟ افنان اللہ صاحب سینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسان خاور صاحب فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر پنجاب آن انفارمیشن اینڈ اسپوکس پرسن ٹو پنجاب گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کا بہت بہت شکریہ. حسان صاحب بتا دیں سر, آپ نے کہا تھا نمبر ہمارے پاس پورے ہیں پنجاب میں اور ہم پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوا دیں گے. یہ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ کل اجلاس ہو رہا ہے, یہ آپ اجلاس لے گئے 16 تک اور وجہ بڑی معصومانہ بتائیے. آپ نے کہا وہ دیکھو اجلاس میں نا ذرا اسمبلی میں توڑ پھوڑ ہو گئی تھی نا, تو وہ ذرا کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس لیے تھوڑا سا تو یہ آپ کریں اجلاس بلائیں اور اڑا کے پھینک دیں تو بنائیں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ. اچھا دیکھیے, ہم نے کہا تھا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں تو ہم تو فیئر پلے کی بات کر رہے تھے, لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے, جو جمہوری اقدار ہیں ان کے اوپر چلنے کے لیے ہم کوئی چھانگا مانگا ری پلے کی بات تو کر نہیں رہے تھے. اور اگر چھانگا مانگا ری پلے کرنا ہے پھر تو چاہے آپ پوری اسمبلی خریدنے کی کوشش کریں, جو بھی فار سیل ہو اس کو آپ لے جائیں. تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ نمبر پورے ہیں اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نمبر نہیں پورے, اس کی وجہ صرف اور صرف چھانگا مانگا ہے. چھانگا مانگا 2, چھانگا مانگا آف 2022. That is the reason. Okay, so this is interesting. یہ آپ کہہ رہے ہیں because of whatever reason, but یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر پورا نہیں ہمارے پاس آج کے دن. حمدہ شہباز پرویز الہی ہوں چاہے وہ کسی اور طرح ہوں, تو پھر بات بڑی کلیئر ہے کہ پھر ابھی 2-4 دن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جس دن ووٹنگ ہوگی وہ کر لیں گے, اس پہ کیا فرق پڑتا ہے. کتنا نمبر ہے آج کی تاریخ میں حسان صاحب کے پاس؟ نمبر پورے کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے, اور میرے خیال میں یہ فیصلہ بھی اب قوم کو کر لینا چاہیے کہ جمہوریت اس نام کی اور اس طریقے کی اگر جمہوریت چلانی ہے تو پھر چلا لیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل کو whoever can pay the highest price will purchase everyone. اگر یہ ریت رکھنی ہے تو پھر یہ ریت. تو حسان صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں آپ کے پاس نمبر پورا نہیں ہے, آپ نے خود کہا, اور اس کی وجہ یہ کہ نون لیگ نے آپ کے کچھ بندے توڑ لیے ہیں یا بقول آپ کے خرید لیے ہیں, صحیح ہے نا, یہی کہہ رہے ہیں نا؟ آپ کی تھوڑی سی آواز کم گئی سر. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس آج کی تاریخ میں نمبر پورا نہیں ہے, جو کہ آپ نے خود کہا,
اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ نون لیگ نے ہمارے کوئی بندے خرید لیے. سادہ الفاظ میں یہی کہہ رہے ہیں. جی 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 بالکل, آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں. پنجاب کی. بے شک ٹیلی فون کی آڈیو دے دیں مجھے حسان صاحب. ٹھیک ہے, چلے ذرا اسکرین کنیکٹ کرتے ہیں. یہ عفنان صاحب بتا دیں جی, آپ نے بالکل کچھ لوگ ان کے پاس ہیں. عفنان صاحب کیا آپ کا اس میں ریئیکشن؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیں میرا اس کے اوپر یہ ریئیکشن ہے کہ اگر معاملہ اتنا ہی سادہ ہے نا کہ ہم نے جو ہے وہ بندے خرید لیے تو ہم نے پھر 4.25 سال انتظار کیوں کیا؟ پہلے دن ہی خرید لیتے ان کے بندے اور مسئلہ حل ہو جاتا. بات یہ ہے کہ ہم نے بندے نہیں خریدے. بات یہ ہے کہ آٹا ان سے نہیں سنبھالا گیا, چینی ان سے نہیں سنبھالی گئی, دالیں ان سے نہیں سنبھالی گئیں. لوگ بھوکے مر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاپولر ہو رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان کے جھوٹ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے, عمران خان کی مارکیٹنگ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے. اگر ان کے پیٹ بھرتے ہوتے تو شاید یہ لوگ جو ہے ان کی حکومت ہی نہ جاتی. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ بات کر رہے ہیں قانون کی, جنہوں نے ابھی دھجیاں اڑا دی یا کہتے ہیں اس ملک کے آئین کی. انہوں نے جو ہے وہ ایبروگیٹ کر دیا کانسٹیٹیوشن صرف اپنی کیا کہتے ہیں 4 دن کی حکمرانی بڑھانے کے لیے. یہ افسوس کی بات ہے. عفنان بھائی آپ بتائیں کہ یہ ان کے بندے پی ٹی آئی کے بندے آپ لوگوں کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ثواب کمانے کے لیے آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں اگر پیسوں کا چکر نہیں ہے تو؟ دیکھیں بات یہ نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہمیں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ جو بھی معاملہ ہو وہ آئین اور قانون کے اندر ہو. پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ فلور کراس کریں آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اس کے کانسیکوینس کے طور کے اوپر. ان کی گورننس اتنی خراب ہے, انہوں نے عثمان بزدار نے اور پنکی پیرنی نے اور فرح نے بیٹھ کے مال دہاڑیاں لگا کے صبح شام وہ $90,000 کا بیگ لے کے گھوم رہی ہے, پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھ کے گھوم رہی ہے. یہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی ہیں. دبئی میں جو ہے وہ $100 of millions لے کے چلے گئے. میں نہیں کہہ رہا ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. وہ تنقید کریں, میری گزارش ہے کسی کو ان کے کسی اور نام سے نہ پکاریں, گزارش ہے. آئی ہوپ کہ لیکن میں محترم جناب میں محترمہ جو ہے ان کو کہہ دیتا ہوں, جو ان کا جو بشرا بی بی محترمہ ان کا جو, میں ان کی ڈس ریسپیکٹفلی نہیں کہہ رہا, میں ان کا جو ان کا نام ہے وہ کہہ رہا ہوں. بہرحال لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان کے اپنے لوگ نہیں یہ کہہ رہے کہ وہ جو ابھی علیم خان صاحب نے کہا کہ وہ جنرل عاصم آئے, انہوں نے کہا کہ جی اسلحہ جو ہے وہ 5 کروڑ روپے کا کیا کہتے ہیں ان کو گفٹ دیا, ان کو انہوں نے فارغ کر دیا اپنی نوکری سے, ان کو ادھر سے نکال کے کہیں اور بھیج دیا. یہ گڈ گورننس تھی آپ کی کہ آپ کے ناک کے نیچے آپ کے خاندان والے پیسے بناتے رہے, آپ لوگوں دہاڑیاں لگاتے رہے, آپ نے ان کو روکا نہیں, آپ نے ان کو مال بنانے دیا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ منڈی لگی تھی, منڈی تب نہیں لگی تھی جب اے سی اور ڈی سی کی ٹرانسفر ہوتی تھی صبح شام. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. حسان صاحب تب نہیں لگی تھی جب آپ کانٹریکٹ کے اوپر مال کھا رہے تھے. حسان صاحب ایک منٹ, میرا سوال بھی لے لیجیے, پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. وہ یہ کہ پھر اب یعنی اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں تو اور جب نمبر پورے ہو جائیں گے تو ہم پھر بلا لیں گے اجلاس. تو سر یعنی آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا, بہرحال آئین گنجائش دیتا ہے تحریک عدم اعتماد کو, حکومت وقت صرف یہ پلی لے کے کہ نمبر پورا نہیں ہے, جب پورا ہو جائے گا تو اجلاس بلا لیں گے. یہ تو نہیں کر سکتی نا حکومت وقت, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اچھا دیکھیں, پہلے تو انہوں نے کہا نا, اپنا سینیٹر صاحب نے کہا کہ جی اس وقت منڈی نہیں لگی تھی, کوئی ایگزامپل دے رہے ہیں. پہلی بات تو بیسک سی بات ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی ہے تو 2 wrongs cannot make a right, پہلے تو یہ کلیئر کر. دوسری بات یہ ہے کہ وسیم صاحب دیکھیں, کسی کا نام لے کے کسی کو کہنا بڑا آسان. ٹھیک ہے, میں بھی مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر کا نام لوں کہ جی وہ کرپٹ ہے, اس نے یہ کیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کے لیڈران کرپٹ ہیں اور دونوں کا طریقہ الگ ہے. پیپلز پارٹی کی کرپشن پہ تو میرا نہیں خیال کہ مجھے روشنی ڈالنے کی کوئی ضرورت ہے, تو ہماری ہسٹری ایک گواہ ہے اور ایک کیسز کی لمبی لائن ہے. لیکن مسلم لیگ نواز کا طریقہ اور تھا, اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ پنجابی میں کہتی ہیں, آپ کراچی میں بیٹھی ہیں, کہ بچوں بچ کھائی جا اتوں رولا پائی جا, کہ آپ گڈ گورننس کی بات کریں. اور آج تک ان کے جو نوکروں کے اکاؤنٹ سے فیکٹری کے 16 ارب نکلا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا کے کسی مہذب ملک میں یہ ممکن ہے کہ آپ کے اکاؤنٹوں سے 16 ارب روپیہ نکلائیں؟ آپ لوگوں کے بیگ دیکھ رہے ہیں, آپ 16 ارب کا جواب تو دیں, مقصود چپڑاسی کا جواب تو دیں کہ چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں کیسے جو ہے آپ کا 400 کروڑ روپیہ آ گیا. اچھا, اس کے بعد آتی ہے انہوں نے بات جو اپنا سینیٹر صاحب نے, ہمارے بھائی نے شروع کی کہ جی آٹا اور یہ. دیکھیے یہ ایک بنیادی فرق ہے تھنکنگ کا. شہباز شریف صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بیگرز کیناٹ بی چوزرز. یہ ہر چیز کو جو ہے نا, یہ ایک اکانومی کے اینگل سے دیکھتے ہیں
کہ جی ہم تو بھیک منگے ہیں, ہم نے تو پیسے مانگنے ہیں, اس لیے ہم لٹ کے ہمارے اوپر آ کر جو مرضی اپنی مرضی چلا دیں. پہلی دفعہ کوئی لیڈر آیا ہے جس نے خودداری کی بات کی ہے. اس وقت لوگوں کے ذہن پہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم گھاس کھا لیں گے, ہم نے غلام نہیں بننا, ہم بھیک منگے نہیں ہیں. یہ آپ کا نکتہ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. اب سر میرے سوال کا بھی جواب دینا سر کہ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں نمبر پورا نہیں ہے, اجلاس نہیں بلا رہے, تو اگر نمبر اگلے 10 دن نہیں پورا نہیں ہوا تو 15 دن پورا نہیں ہوا تو نہیں, میں نے آپ کو بالکل یہ نہیں کہا کہ نمبر پورے نہیں ہے اس لیے اجلاس نہیں بلا رہے. اجلاس تو اسپیکر صاحب نے جو اسمبلی کے حالات ہیں, جو وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی ہے, جو انفراسٹرکچر کی خرابی ہوئی ہے, اس کو وہ ٹھیک کر کے وہ بلا لیں گے. میں نے تو آپ کو صرف یہ کہا ہے کہ اگر ان کے نمبر پورے ہیں تو 2-4 دن تو یعنی کہ نمبر پورے ہو جائیں گے. صحیح, تو یعنی کہ 16 تاریخ کو بے شک نمبر پورا ہو آپ کے پاس یا نہ ہو, اجلاس ہوگا اور جس کے پاس نمبر ہوگا وہ جیت جائے گا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. ان کا دیکھیں آئینی حق ہے, آئینی حق ہے تحریک عدم اعتماد کے اوپر کروانا, پھر اگلا تو ریزائن کر دیں, اس کے بعد اب تو پھر یہ نئے سی ایم کا جو ووٹ ہونا ہے, یہی طریقہ ہے. اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ کوئی انکار نہیں ہے. اب 16 تاریخ کو. ہاں جی, تو عفنان صاحب پہ ٹھیک ہے, پھر وہ کہہ رہے ہیں حوصلہ رکھیں, آپ کے پاس نمبر پورا ہے نا, تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے 6 نہیں تو 16 کو 10 دن بعد ابھی نمبر دکھا دیجیے گا. یعنی کہ آپ اپنا نمبر دکھا دیں گے, اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس ریلیونٹ نمبر نہیں ہوگا جتنا چاہیے, اور جب نہیں ہوگا تو وہ نہیں بن پائیں گے سی ایم. ان کو شو کرنا ہے نا اب تو اپنے نمبر سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک آئین اور قانون ہے جس کے تحت معاملات چلانے چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے 40 ہمارے بندے نہ اہل کرانے کے چکر میں ہوں, آپ ادھر جا کے توڑ پھوڑ خود کریں اور الزام ہم پہ لگا دیں. یہ کون سے آئین اور قانون کے تحت معاملات چلائے جا رہے ہیں؟ اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ اسمبلی کا اجلاس بلاتے کیوں نہیں ہے بھائی؟ بات یہ آپ کو یہ کس نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ نے اسپیکر جو ہے وہ ایسی رولنگ دینا شروع کر دے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا اسمبلی میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کی مرمت کے لیے. فیڈرل اسمبلی جو ہے وہ والی اسمبلی عمران خان صاحب نے توڑ دی ہے, یہ والی لوگوں نے توڑ دی ہے فزیکلی. دونوں اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, پنجاب فزیکلی ٹوٹی ہوئی ہے. اسمبلی کا اجلاس کہیں بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے اسمبلی کے اندر بھی ہو. یہ تو بات نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ نہیں کرا سکتے. بات یہ ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں. یہ ان کو معلوم ہے کہ ہم ان کی ضمانتیں ضبط کریں گے. عمران خان کا لوگ اپنے بینروں پہ تصویر نہیں لگانے کے لیے تیار. PP 206 میں الیکشن ہوا تھا, آپ جا کے دیکھ لیں, ان کے امیدوار نے تصویر نہیں لگائی اس کی. تو یہ باتیں کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. آپ کی ٹکٹیں لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں صبح شام کے حساب سے. آپ کہہ رہے ہیں آپ بڑے پاپولر ہیں, اور مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بیکاری نہیں ہے. میں ایک برادر مسلم ملک 21 مئی 2021 کو یہ لوگ گئے, انہوں نے وہاں سے زکوٰۃ اور فطرانہ کلیکٹ کیا, چاول لے کے پاکستان آئے اور بڑے فخر سے بتایا کہ ہم یہ لے کے آئے ہیں. عفنان بھائی پھر آپ تو بہت خوش ہوں گے نا, آپ کے خیال میں ان پاپولر ہیں. یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کرا لو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. امپائر آپ کے بھی خیال میں نیوٹرل ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہے, اڑا کے رکھ دیں کو الیکشن میں, مزہ آ گیا. ہم الیکشن بالکل کرانا چاہتے ہیں, لیکن ابھی معاملہ آئین کی ایبروگیشن کا ہے. انہوں نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کام کیے, ہم اس کے خلاف ہیں. ہم تو ہمارا تو پی ڈی ایم کا تو ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, ارلی الیکشن. ہمارا آبجیکٹو تو دونوں طرح اچیو ہوتا ہے, لیکن یہ جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل انہوں نے کام کیا ہے, فائنل ورڈ حسان صاحب, ان کو آن ٹاسک لیں گے. فائنل ورڈ دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہے. اگر مسئلہ آئین کی بالادستی کا ہے تو یہ عدالت میں عدالت فیصلہ سنا دے گی. اگر مسئلہ فریش الیکشن کا ہے تو فریش الیکشن تو ہم کہہ رہے ہیں کروا دیں. اگر پنجاب میں آپ کا خیال ہے کہ کہیں ہم نے قانون کی بالادستی قائم نہیں رکھی یا قانون سے ادھر ادھر ہوئے ہیں تو آپ عدالت میں چلے جائیں. مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ مسئلہ ہے کیا. مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم قانون سے تجاوز کر رہے ہیں تو آپ چلے جائیں کورٹ میں, کورٹ سے فیصلہ کروا لیں کہ کیا کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے کہ نہیں کیا. میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ یہ بات جو خان صاحب نے شکریہ ادا کیا نا اپوزیشن کا, کہ لوگ ظاہر ہے کہ مہنگائی پوری دنیا میں تھی, پاکستان میں تھی, لیکن لوگوں کو جب یہ نظر آیا ہے کہ یہ مہنگائی کرتے تو ہمیں بیچ دیں گے, ہمارے سر کی پگڑی اتار دیں گے, ہماری عزتوں کے سودے ہو جائیں گے, ہماری خود مختاری سالمیت کے سودے. نیوکلیر دھماکے کرنے والے آپ کی عزت کریں گے, جنہوں نے نیوکلیر دھماکے کیے ہیں. اس طرح کی بات کر رہے ہیں, ہم نے نیوکلیر دھماکے کیے ہیں, ہم نے اس ملک کو نیوکلیر پاور بنایا ہے, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگ تو ابھی حکومت میں آئے ہیں. عفنان بھائی میں نے نہیں کہا, آپ کے لیڈر نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز, یہ میری تو سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہاں تو یہ آپ لوگ زکوٰۃ فطرانہ کلیکٹ کرنے کیا جاتے ہیں؟ یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, ادھر ریپیٹ ہو رہی ہے پوائنٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. دونوں کا اوپینین آ گیا. اور حسان صاحب یہ تو بات ہے کہ ابھی آج کی تاریخ میں نمبر پورے نہیں ہے, لیکن اجلاس نہ بلانے کا اس سے تعلق نہیں ہے. 16 کو اجلاس ہوگا, آج کی تاریخ میں نمبر پورا نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں حسان خاور صاحب بھی. اب آگے 16 کو کیا ہوتا ہے, لیٹس سی. کنکلوڈ کرتے ہیں بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر.
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔